بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو بے امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ، پس جو دیا گیا کتاب بے یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو۔ قرأ، قرأت سے پڑھنا، خوشی سے پڑھنا، تو وہ اپنی کتابوں کو خوشی سے پڑھیں گے دائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے دیے گئے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور ہاں جو اس سے اندھا رہا۔ کتنی زبردست بات ہے یہ کہ جس کو یہ بھول گیا کہ اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ وأضل سبیلا، اور وہ بہت بھٹکا ہوا ہے راستے سے۔ وإن کادوا، اور تحقیق قریب تھا، لیفتنونک، کہ وہ تجھے بھی فتنے میں ڈال دیں، عن الذی، وہ لوگ، اوحینا الیک، ہم نے وحی کی تمہاری طرف، لتفتری علینا، تاکہ تم جھوٹ باندھو ہم پر، غیرہ، اس کے سوا، یعنی کہ اس وحی سے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص طور پہ جو معراج کا واقعہ ہوا ہے، تو قریب تھا کہ وہ تمہیں بھی پھسلا دیں، تاکہ ہم پر تم اس وحی کے سوا تم جھوٹ باندھ دو۔ یہ وحی کا ہی ایک رشتہ ہے اللہ کا رسول کے ساتھ، اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ اللہ میں ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اگر توحید سے انسان کو محروم کر دیا جائے تو پھر وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ کہ ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ ترکنو، البتہ تم جھکنے لگتے، الیہم شیئا قلیلا، ان کی طرف کچھ، تو یعنی یہ اللہ کی طرف سے ثابت قدمی ہے کہ انسان توحید پہ قائم رہتا ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا ان کی طرف جھکنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا لأذقناک، اس صورت میں البتہ ضرور ہم تمہیں چکھاتے، ضعف الحیات، دگنی زندگی، و ضعف الممات، اور دگنی موت، ثم لا تجد لک، پھر تم نہ پاتے اپنے لیے، علینا نصیرا، ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار۔ ہم تمہیں زندگی میں بھی ایک دگنی سزا چکھاتے، اگر توحید چھوڑ دی تو ساری زندگی جو ہے انسان کا قبلہ خطا ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور موت کا بھی دگنی سزا، یعنی ایک عام موت نہیں ہوتی، کافر کی موت ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے کیسے اس کی جان نکالتے ہیں، تو ہم دگنی سزا دیتے۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا کہ وہ تمہیں پھسلا دیں، من الارض، اس زمین سے، مکہ سے، لیخرجوک منہا، تاکہ وہ تمہیں نکال دیں یہاں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ، اور اس صورت میں وہ خود بھی نہ ٹھہر پاتے، خلافک، تمہارے پیچھے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ، تو وہ تمہیں نکال دیں مکہ سے۔ یہ بھی ایک سارٹ آف پیشن گوئی ہے کہ قریب ہے وہ ٹائم جب آپ چھوڑیں گے اس شہر کو۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، سنت ہے اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، من رسولنا، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ، قائم کریں نماز، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، والقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، ان القرآن، بے شک قرآن الفجر، ان القرآن الفجر، بے شک صبح کا قرآن، کان مشہودا، وہ دیکھا جاتا ہے، اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس پر اس کی گواہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے ٹائم نہیں بتائے گئے۔ سورہ عصر تو ہم خود ہی کہاں پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں جی، کہ اپنے نمازوں کی حفاظت، مجھے الفاظ بھول گئے ہیں، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ نماز عصر کی۔ اور یہاں پہ دیکھیں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا ٹائم، تو یہ 3 ٹائم بتا دیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات میں بیدار رہیں، تہجد آپ کوشش کریں، بیدار رہیں، بِهِ، اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ نفل ہیں تمہارے لیے،
تو نفل تہجد کی نماز جو ہے وہ نفل ہے، ایکسٹرا ہے، نفل ایکسٹرا کو کہتے ہیں تمہارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے اور بعض صحابہ نے آپ کا اتباع کیا اس میں، تو ایک صبح آپ نے نوٹ کیا کہ صبح کی نماز میں اکثر صحابہ ایبسنٹ تھے، اور آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کمزوری ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ نماز پہ نہیں آ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے جیسے ہو جائیں گے؟ یعنی کہ آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور آپ نے ان کو تلقین کی، ان صحابہ کو، کہ میں دیکھو میں تم جیسا انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب میں روزے سے ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو تم لوگ اتباع جو ہے فرض کا اتباع پہلے کرو، اس کے بعد نفل تم اپنی حیثیت کے مطابق کرو۔ تو یہاں پہ بھی تہجد کو نافلۃ لکا کہہ کے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایکسٹرا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ تمہیں کھڑا کرے گا تمہارا رب مقام محمودا، مقام محمود پر، جو معراج میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ وقل رب ادخلنی، اور کہہ دیجئے کہ میرے رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر ایک سچی جگہ پر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال بھی سچی جگہ سے، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ، اور عطا کر میرے لیے اپنی طرف سے سلطان النصیرہ، ایک غلبہ مدد دینے والا۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ، سفر کی دعا ہے، اور جہاں پہ آپ منزل پر پہنچیں تو وہاں پہ برکت کے لیے بھی یہ دعا بہت اچھی ہے۔ وقل جاء الحق، فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے، وزہق الباطل، اور نابود ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے باطل، ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، وہ ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں، ما ہوا شفاء، جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کے لیے، إِلَّا خسارہ، مگر گھاٹا۔ تو ظالم لوگ جو ہیں، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے خسارہ جمع کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمت بخشتے ہیں انسان کو، أَعْرَضَ، وہ روگردان ہوتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وَنَا بِجَانِبِهِ، اور وہ پہلو پھیر لیتا ہے اپنی پہلو پر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کانا یئوسا، وہ اچانک مایوس ہو جاتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے اپنی شکل میں، اپنے اپنے طریقے میں۔ فربکم عالم، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کون زیادہ صحیح ہے راستے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ بہت بڑی تفسیر ہے اس آیت کی، اس میں ابھی نہیں جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ روح کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے قرآن میں، اور دوسری جگہ کہا ہے وَنَفَخْتُ فِي رُوحِي، اور ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، البتہ ہم لے جائیں اس کو، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے وحی کی تمہاری طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رحمت تمہارے رب کی طرف سے، إِنَّ فَضْلَهُ، بے شک اس کا فضل، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، تجھ پر بہت بڑا ہے۔ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں سارے انسان، والجن، اور جن، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس پر کہ وہ لے آئیں ایسا ایک قرآن، لا یأتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکیں گے اس جیسا، ولو کان بعضهم، اور اگر ہو جائیں ان میں سے بعض، لبعض ظہیرا، بعضوں کے لیے مددگار، ولقد صرفنا للناس، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال، فابا اکثر الناس، بس قبول نہیں کیا اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے ناشکری کے۔ وقالو، اور وہ بولے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتی تفجر لنا من الارض، یہاں تک کہ تفجر، تو رواں کر دے، لنا، ہمارے لیے، من الارض، اس زمین سے، ینبوعا،
چشمہ، ینبو چشمے کو کہتے ہیں. او تکون لکا جنتن، یا ہو جائے تیرے لیے ایک باغ، من نخیل و عنب، کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار، پس تو رواں کر دے نہریں، خلالہا تفجیرا، اس کے درمیان بہتی ہوئی. او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان سے، کما زعمت علینا، جیسا تو کہتا ہے ہمیں، کسفن ایک ٹکڑا. او تاتیا باللہ، یا تو لے آ اللہ کو، والملائکۃ قبیلہ، اور فرشتے قبیلہ ہمارے سامنے. او یکون لکا، یا ہو جائے تیرے لیے، بیتم من زخرف، تیرے لیے ایک گھر سونے کا. او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں. انتہائی آپ سمجھیں کہ بونگی ڈیمانڈز ہیں جو مشرک کرتے تھے. ولن نؤمن، اور ہرگز ہم نہیں مانیں گے، لرقیک، تیرے چڑھنے کو، تیرے اس چڑھنے کو، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ تو اتارے ہم پر، کتابا نقرؤہ، ایک کتاب جسے ہم پڑھ سکیں. قل سبحان ربی، فرما دیجئے پاک ہے میرا رب. حل کنت، میں نہیں ہوں، الا بشر الرسول، مگر ایک بشر جو رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں. اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں، ابعث اللہ، کیا اللہ نے بھیجا ہے بشر الرسول، ایک انسان کو رسول بنا کر. سب سے بڑی ضرب جو دین کی جڑ پہ لگی ہے اور سب سے پہلی فرقہ جو بنا ہے دین میں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ایک فرقہ کہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، ایک اور فرقہ کہتا ہے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ، فرما دیجئے اگر ہوتے اس زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین، وہ چلتے پھرتے اطمینان سے تم میں رہتے، تمہارے درمیان فرشتے رہ رہے ہوتے. لننزلن علیہم من السماء، البتہ ضرور ہم اتارتے ان پر آسمان سے فرشتے، ملکن رسولا، رسول بنا کر. اگر تمہارے درمیان فرشتے چلتے پھرتے اور تم ان کی شکلوں کے عادی ہوتے، وہ اطمینان سے تم میں رہتے، تو پھر ہم ضرور آسمان سے فرشتے اتارتے. قل، فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان. انہ کان بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں سے، خبیرم بصیرا، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتدی، اور جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء، پس تو ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے مددگار، من دونہ، اس کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اٹھائیں گے انہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، استغفر اللہ، ان کے چہروں کے بل انہیں اٹھائیں گے. عمیًا وبکمًا وصمًا، اندھے اور گونگے اور بہرے. وہی اللہ نے جو کہا تھا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم صم بکم عمی، تو یہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت، جب کبھی بجھنے لگے گا، زدناہم سعیرا، تو ہم اس کا بھڑکانا زیادہ کر دیں گے. ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بانہم کفروا بآیاتنا، کہ بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، دوبارہ پیدا کر کے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، انہی جیسے. وجعل لہم، اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے، اجل لا ریب فیہ، ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا، پس انکار کیا ظالموں نے ناشکری کے ساتھ، یعنی ان ظالموں نے ناشکری کے سوا کچھ بھی نہیں قبول کیا، یہ ناشکری کرتے رہے. قل لو انتم تملکون، فرما دیجئے اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، اللہ کی رحمت کے خزانوں کے، لامسکتم خشیت الانفاق،
البتہ ضرور تم انہیں بند کر کے رکھتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان قَتُورًا بڑا تھڑ دلا، بڑا بخیل، بڑا تنگ دل، بڑا کنجوس. تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو انہیں بند کر کے رکھتے خرچ کرنے کے ڈر سے، کیونکہ تم تو بڑے تنگ دل ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو دی 9 آیات بینات 9 کھلی نشانیاں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ پس پوچھ بنی اسرائیل سے اِذْ جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آیا. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ تو کہا اس کو فرعون نے إِنِّي لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا بے شک میں تجھ پر گمان کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تجھ پہ جادو کیا گیا ہے. یہ تسلی کی آیات ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا تھا کہ یا تو آپ جادوگر ہیں اور یا آپ پہ جادو کیا گیا ہے. قالا اس نے کہا لقد علمت تحقیق تو جان گیا ہے ما انزل هؤلاء نہیں نازل کیا اس کو الا رب السماوات والارض مگر رب کے آسمانوں کے اور زمین کے بصائر سمجھ کی بصیرت کی باتیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور بے شک میں تجھ پر گمان کرتا ہوں یا فرعون اے فرعون مسبورا ہلاک شدہ کہ تو ہلاک ہونے والا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ پس انہوں نے ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ کہ انہیں نکال دے، موسیٰ علیہ السلام کو نکال دے زمین سے، مصر سے. فَأَغْرَقْنَاهُ پس ہم نے غرق کیا اسے وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيل اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکن الارض تم رہو زمین میں. جیسے اللہ نے حضرت آدم کو کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک تو سکونت اختیار کر تو اور تیری بیوی. اسی طرح اللہ نے فرعون کا ظلم جو تھا وہ ٹال دیا بنی اسرائیل سے اور ظالم کو غرق کرنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ زمین میں آرام سے رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وہ ہم لے آئیں گے تم کو لفیفہ. لفافہ یہ لفظ کتنا زبردست لفظ ہے. لفافہ کا مطلب ہے سمیٹنا، سمیٹ کر ہم تجھے اپنے پاس لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق کے ساتھ ہی وہ بھی نازل ہوا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. وَقُرْآنًا اور یہ قرآن فرق نہ ہو ہم نے جدا جدا کیا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اسے نازل کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ اسے پڑھیں لوگوں پر علی مکث سے ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اسے نازل کیا آہستہ آہستہ. مقصد وحی اور لوگوں کو وحی پہنچانے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ فرما دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس پر. او لا تؤمنوا یا تم ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا من قبل ہی اس سے پہلے. اذا یتلی علیہم جب وہ پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے. یخرون الاذقان وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. سجدن سجدے کرتے ہوئے. ویقولون اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب. ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ الْأَذْقَانِ اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل. یبکون روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان میں زیادہ کر دیتا ہے یہ قرآن عاجزی. 109 آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے گا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ فرما دیجئے تم پکارو اللہ کو. اوید الرحمن یا تم رحمان کو پکارو جو جس نام سے بھی پکارو. ایامن ایا ما تدعو جو کچھ بھی تم پکارو گے. فلہ الاسماء الحسنی تو اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں خوبصورت نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک اور تو نہ بلند کر اپنی آواز نماز میں. ولا تخافت بہا اور نہ ہی بالکل پست کر دو. وابتغی
اور ڈھونڈو بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کوئی راستہ. وقل الحمد للہ الذی، اور فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے فی الملک، اس کی سلطنت میں، ولم یکن لہ ولی، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے من الذل، ناتوانی کی سبب کہ وہ کمزور ہے تو اسے کوئی مددگار چاہیے. وکبرہ، اور اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیرا، اچھی طرح سے خوب بڑائی اس کی بیان کرو.